آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے شہید حاجی آغا عباس مرحوم کی کوئی سال ثواب فرمانا چاہتے ہیں. ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آئے مشنودی امام زمانہ بلندر سلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین المخاطب بطاح ویاسین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عزیزان محترم اور دوستداران عزیز، میں نے حسب معمول آپ کی خدمت میں آیت تطہیر کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. اگر شب جمعہ نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ آیت کو بدل دیتا اس مناسبت سے کہ جس مناسبت سے آج کچھ تذکرہ کرنا ہے. یعنی آج ہم پہلے اپنے اچھے رواج کے مطابق اور اپنے رسم کے مطابق امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرج خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں دونوں معصوم کے ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ قبول کرے اور سب کو بلائے سلام سے محفوظ رکھے. لیکن چونکہ جب شب لگ جاتی ہے تو پھر مجلس ہو سکتی ہے اور مجلس کا رواج کی جگہ رہنا چاہیے. اس لیے کہ اگر اور دو جشن ہیں انشاءاللہ یہاں بھی اور حسینی میں آپس میں شرکت کریں اور اس کے بعد کے ہفتے اور اتوار تو جو کیمپ ہو رہا ہے آپ بھی اس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں. کم وقت میں بس دو باتیں یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے اور چھٹے ماہ کی مناسبت سے دیکھیں وقت کا خیال رکھنا ہے اور جس میں آپ شرکت کریں گے اور چونکہ یہ سال ثواب کی ایک مجلس ہے شہید کی اس کی مناسبت سے اس لیے کہ بیان تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں اور ہم اس بیان کے عادی ہیں کہ جس دن کوئی امام پیدا ہوا ہے جس دن نبی کی ولادت ہے اس دن ہم اس نبی کا تذکرہ کر لیں کہ وہ اس طرح پیدا ہوئے اس طرح خوشی منائی گئی اور اتنا لوگ خوش ہو گئے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سب ہوتا ہے اس کے بعد ہم گھر چلے جائیں یہ نہیں ہے بلکہ اسلام یوں تو ہمیشہ اسلام ایک موڑ پر رہا ہے لیکن اب ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ الحمدللہ اسلام کی تبلیغات میں ایک قسم کی تیزی آ چکی ہے اور زیادہ تر لوگ دنیا کے اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ انبیاء کے آنے کا اور نبیوں کے آنے کا مقصد کیا تھا اور اس نام پر ہمیں کیسے عمل کرنا ہے. تمام دنیا کے لوگ ہر قسم کے لوگ بحمد اللہ شانہ بشانہ ہیں. کوئی اسلام کو بدنام کرنے والا کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جن آیتوں کا پکا وعدہ اللہ کا ہے وہ تو ہو نہیں. جب اللہ نے کہہ دیا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم تمام دینوں پر اس دین کو غالب کر کے رہیں گے تب انسان کچھ بھی کر ڈالے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اس دین کو غالب ہونا ہے. یہ حتمی فیصلہ ہے یہ چینج نہیں ہو سکتا جو قرآن کے وعدے ہے نا. اب یہ بس اتنا ہے کہ اب اس غالب کرنے میں جو آدمی اس میں تبلیغ میں شریک ہوگا وہ اس میں شریک ہونے والا شمار کیا جائے گا. جو چپ رہے گا وہ چپ شمار کیا جائے گا. جو عداوت کرے گا وہ اسلام کے دشمنوں میں شمار کیا جائے گا. اتنی سی بات ہے اور کوئی بات نہیں. اگر آپ اس وقت کی نئی جو کل کی آغا خامنے کی تقریر ہے پتہ نہیں انگلش میں ہے کہ نہیں پرشین میں آپ انٹرنیٹ کے اوپر سنیں اگر تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بیداری کے ساتھ ہمارے علماء کتنے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. وہی میں نے اکثر کہا کہ ہم کو اپنے کو عالم تھوڑی شمار کریں. عالم تو وہ ایک تمام مراکز پر اس طریقے سے اس کا ہولڈ ہو اکیلے کہ وہ تمام جتنے کام کرنے والے قوم کے ہیں ان کی صلاحیتوں کو اسلام کے لیے استعمال کریں تو وہ سب کے سب ایک ساتھ ہو کر اپنے اپنے شعبے میں اسلام کی خدمت کریں جو جو خدمت کر سکتا ہے. تو خیر بہرحال وقت میں دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں ہے. یہ اسلام کے پیغمبر کیوں آئے تھے؟ آخر پیغمبر جو اس دنیا میں یہ تھوڑی کہ ہم جنتری سے دیکھ کے ولایت میں پیغمبر پیدا ہوئے اور اچھے کپڑے یہ بھی اچھی چیز ہے کوئی شک نہیں لیکن یہ اس کو مومنٹ کا ایک حصہ ہے. آئے کیوں تھے؟ آئے تھے اس لیے تاکہ انسان کو آزاد کرائے. سب سے بڑی جو آزادی کی آواز ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ.
توجہ کیجیے ذرا، گہری تقریر ہے لیکن اب میں نے سمجھ لیا ہے الحمدللہ کہ پرانی باتوں کو اپنی کیسے پھر سے واضح کر کے رینیو کر کے آپ کو ماڈل چینج کر کے سمجھا دینا ہے، جلدی جلدی نہیں. غور کیجیے، آپ یہ بات غور کریں کہ لا الہ الا، یعنی بتوں کی پوجا کیوں ہوتی تھی، یہ آپ غور کریں. جو میں نے جملہ کہہ دیا اس کو واضح کروں، اسے ایکسپلین کروں کہ لا الہ الا اللہ آزاد کرانے کے لیے آیا تھا. کوئی بتوں کی پوجا اس لیے نہیں کرتا تھا کہ اسے خدا سمجھتا تھا. سنا ہے نا آپ نے کہ پتھر کے بت اور حلوے کے بت اور مٹھائیوں کے بت، یہ بت ہوتے تھے نا، وہ یہ بت نہیں ہوتے تھے. توجہ کریں، جو بت اس دور میں تھا وہی بت نہیں آج کے دور میں. بس فرق اتنا ہے کہ وہ بیچارے بت کو بت سمجھ کے پوجا کرتے تھے، آج ہم اس کو سمجھتے نہیں کہ ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں. کل سر جھکتا تھا، آج دل جھکتا ہے، سر ظاہراً اٹھا رہتا ہے. یہ اصل میں جو اقتدار پسند لوگ تھے اور جو اپنے اقتدار کو باقی رہنا چاہتے تھے، رئیس، بادشاہ، نوابین جو اس وقت کے تھے، ڈکٹیٹرز اپنے، وہ پبلک کو بزی رکھنے کے لیے تاکہ پبلک ادھر بزی رہے اور اس کا ریگولیشن کی طرف اور انخلاف کی طرف دماغ نہ جانے پائے اور ان کی غلطیوں کی طرف کوئی کرٹیسائز نہ کرنے پائے، ذہن دبا رہے، دماغ دبا رہے. اس لیے وہ اس قسم کے پلان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے کہ لوگ ادھر مصروف رہے اور ان کا دل آزاد نہ ہونے پائے. یہ بڑا پلان ہے، آپ اس کو، یہ بڑے بڑے رائٹرز نے لکھا کہ بڑے جیسے طہ حسین، چونکہ اہل سنت بھی غالباً مجھے میری اس مجلس میں معلوم ہوا کہ آئے تو وہ سن لیں کہ طہ حسین بہت مانے ہوئے مصر کے رائٹر ہیں جنہوں نے تمام خلفائے اربعہ کی فانولی لکھی تھی. یہ سب تھا. اب کل وہ ایک پلان تھا، آج الگ الگ نئے پلان ہوتے ہیں نا بھائی، اب یہ کر دو دھیرے سے، لوگ ادھر چلے جائیں گے، یوں فساد برپا کر دو. فساد جب تک حکومت نہ چاہے برپا نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا. دنیا میں کہیں، ہم انڈیا میں اکثر کہتے ہیں کہ جو حکومت کشمیر کو اتنے دن تک بچا کے رکھ سکتی ہے، کیا وہ ہندو مسلمان فساد نہیں کنٹرول کر سکتی؟ توجہ فرمایا آپ نے. تو یہ لوگوں کو غلام بنانے کے لیے تاکہ ان کی ذہنیت دبی رہے، وہ غلام بنے رہیں، اس لیے وہ اس طریقے کی، جیسے آج کل کے لوگ ہیں کہ معلوم ہوا کہ پرائم منسٹر ہے ہمارے کہ گردوارے میں جانا ہوا تو ویسا لباس پہن لیا، اور معلوم ہوا دیوالی ہوئی تو ویسا پہن لیا، ٹوپی لگا کے اٹل بہاری واجپئی نے عید کی نماز بھی پڑھ لیا. یہ سب کیا، یہ سب ڈھونگ رچے جاتے ہیں. انہی ڈھونگوں میں سے ایک بت پرستی بھی تھی کہ لوگوں کو ادھر مصروف رکھو اور ہم اپنے اس میں، ہم اور ہمارا خاندان اس اقتدار پر حاوی رہے، ایک کے بعد ایک ڈائنیسٹی بدلتی رہے اور ہمارے ہاتھ میں بادشاہت رہے، حکومت رہے اور ہم سب کو غلام بنائے رہے. یہ تھا پورا ایک پلان جس کی بس. لیکن جب پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب نہیں تھا کہ اس کی صرف اس بت کے سامنے سجدہ نہ کرو. مطلب یہ تھا کہ کوئی خدا نہیں. الہ کے معنی کیا ہوتا ہے یاد رکھیے، لہو کے معنی کیا ہے جس سے الہ بنا ہے. الف لام جو ہے وہ دی، جیسے آپ کہتے ہیں دی اسپیشل کر دیتے ہیں، اس سے یہ الف لام ہے اللہ کے اوپر. الو کے معنی کیا ہوتا ہے، اسی سے لہ و لام ہے. وہ چیز جو آپ کے دل کو کھینچ لے اور اپنی طرف لے جائے اسے وہ ہے، اس کو کہتے ہیں لہو. پورا عربی جو اپنی طرف لبھا لے جسے آپ کہتے ہیں، اسی سے یہ الہ بنا ہے. مثلا آپ کی شطرنج کھیل رہے ہیں تو کھیلتے ہی چلے گیا، دل ادھر ہو گیا، اماں پکار رہے تو ہوش نہیں ہے، ابا پکار رہے تو ہوش نہیں ہے، نوکری کا وقت نکل گیا، دکان لے کے شطرنج میں بزی ہیں. اسی لیے اس کو لہ و لعب کہتے ہیں، جو اپنی طرف لبھا لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، بزی کر لیتا ہے، دلچسپ ہو جاتا ہے، دل ادھر چلا جاتا ہے. اسی سے یہ الہ بنا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کی مشغولیت کو ہر چیز سے دور رکھ کے صرف اللہ کی عبادت کرو. اور جو کرے نا ملتا ہے. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں تھا، اسی لیے میں نماز پہ زور دیتا ہوں، نماز آزادی کی علامت ہے. تو بات نہ بدلے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ تھا کہ ان سب کو لا الہ الا اللہ اللہ کی بڑائی کے لیے نہیں آیا تھا. اللہ کو کیا بڑا ہونا ہے؟ لا الہ الا اللہ دبے ہوئے انسانوں کو بڑا بنانے کے لیے آیا تھا اور تکبر میں چور انسانوں کو گرانے کے لیے آیا تھا. صلوات علی محمد علیہ. بھائی آپ بتائیے جو کہ جس طرز پر ہم نے جن علماء پہ جھوٹا اٹھایا ہے، ان علماء کو جو جس طرز پر کتابوں میں لے کے چل رہے ہیں، ہم ان کتابوں کا نام بتاؤں گا انشاءاللہ. محرم کے بعد کی تقریر انشاءاللہ ویسی ہوں گی، آپ کی ذہنی تربیت ہوئی ہے، لیکن ابھی بہت کام باقی ہے انشاءاللہ. اور مولانا سے پورا غور کیجیے گا، آپ غور کیجیے ایک ایک پوائنٹ کو پیغمبر کی حیات کے، بس پیغمبر کی حیات کے کچھ لوگ پیدا ہو دیکھا پیغمبر نے پیدا ہوا. بتائیے کہ لوگوں نے آگے کیا کہا، ہم ان کے ایک ہاتھ پر چاند رکھنے کو تیار ہیں، ایک ہاتھ پر سورج رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان سے کہہ دو کہ تبلیغ سے باز آ جائیں. بتائیے آپ ہسٹری میں کبھی کوئی غریبوں کا گروپ آیا، کبھی کوئی پبلک کا گروپ آیا، کبھی کسی پبلک میں کسی نے احتجاج کیا، کوئی موومنٹ کیا، کوئی پروٹیسٹ کیا، کوئی جلوس نکالا کہ نہیں پیغمبر یہ نہ کرے؟ اگر وہ غلط بات تھی تو وہ بتوں کی پوجا کرنے والے تو آتے، لیکن پوری تاریخ میں اتنا کہا پیغمبر سے، اور کس سے کہا؟ جناب ابو طالب سے کہا ہے نا. اور جناب ابو طالب سے کیا کہا؟ بھائی اپنے بھتیجے سے یہ کہو کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہا کرے.
میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ نے بہت جس کا ذاکر کا آپ سنتے جناب ابو طالب کی ایمان پر سنتے ہیں ہم سے بہت کم سنا ہوگا. میں بہت کم پڑھتا ہوں, ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں, جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں, جو اتنی عقل نہ رکھتے ہیں, وہ ہمارے لیے منہ لگانے کے قابل نہیں. بس یہ میں اکثر دہراتا ہوں. بھائی یہ تمام تاریخوں میں بھی سیدھی سیدھی بات تھی, اتنی بھی عقل نہیں تھی. بڑے بڑے لوگ تھے, بڑے بڑے پڑھے لکھے آئے تھے کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو منع کرو یہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہا کرے. ارے بیوقوف آدمی اگر کہتا تو سیدھے کہتا کہ ہمارے خدا سے کیا مطلب, ارے اس کو منع کرو یہ تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے. لیکن کہیں نہیں ملتا کہ یہ کہا وہ تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے, جبکہ وہ بھی سردار تھے اور وہ لوگ بھی سردار تھے جو آتے تھے. اس کا مطلب کہ ابو طالب کا خدا کچھ اور تھا اور ان کا خدا کچھ اور تھا. صلوات بھیجیے آپ محمد علیہ وسلم. سیدھی اور سیدھی باتیں ہے نا. اب تو کوئی غریب نہیں آیا, کوئی گروپ نہیں آیا ایسا بننے کے لیے. اب وہ آ رہے تھے کون کون, بڑے بڑے مستنڈے جسے کہا جاتا ہے, جو تقریبا ہم سب دینے کو تیار ہے. وہ بیچارے عرب کے غریب جو بھوکے مر رہے تھے, وہ کیا پیغمبر کو یہ کہتے کہ جو چاہے دینے کا, حکومت مانگے تو حکومت دیں گے, یہ ہم سب دینے کو تیار ہے. اس سے کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ بند کر دے. کیوں؟ یہ اصل میں ریولوشن روکا جا رہا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے عوام میں پیدا ہوا ہے, بیداری روکی جائے جو عوام میں پیدا ہے. یہ آپ کو نہیں سمجھنا ہے. یہ یہاں میں بہت زیادہ کچھ بڑھ کے بولتا ہوں تو سمجھ جاتا ہوں کہ میں غلط کر رہا ہوں, سمجھ کے غلط, لیکن یہ غلط کر رہا ہوں. لیکن کیا کروں, مجھے کہنا پڑتا ہے, دماغ میں آئیے. یہ آپ کو نہیں سمجھنا ہے, یہ پیش نمازوں کو ہمارے علماء کو سمجھنا ہے, چاہے پاکستان کیوں چاہے یہاں کیوں. ان کو سمجھنا ہے کہ یہ اسلام و قوم کا فلسفہ ہے, عوام کو کہاں لے کے جانا ہے. اور جو فرمایا آپ نے, جب وہ بیدار ہو جائیں گے تو پھر پبلک میں خود بخود بیداری آ جاتی ہے. یہ پیغمبر کے ان کا فرض ہوتا ہے. ایک دن میں نے یہ سوچا بیٹھے بیٹھے, پروردگار بہت سی ذہنی ٹینشن اتنا ہوتا ہے, الجھن ہوتی ہے. بھائی اسی لیے تو ہوتی ہے کہ بھائی پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, بچے کہتے ہیں ہمیں پیسہ بھیجیے, بیوی کہتی ہے پیسہ بھیجیے, تو کچھ مسئلے برتنی پڑتی ہے. اگر پیٹ کا مسئلہ نہ ہوتا تو کتنا مسئلہ حل ہو جاتا. خود میرے ضمیر نے آواز دی, ارے پروردگار اگر پیٹ ایک بدن میں نہ ہوتا تو کتنا کام حل ہو جاتا. ضمیر نے آواز دی, پیٹ رکھا ہی کہاں ہے اپنے بدن میں اس نے, جب اس نے رزق کی ذمہ داری لے لی تو تم پیٹ کی فکر کیوں کرتے ہیں. اسی لیے حدیث میں ایک اللہ نے کہا میرا بندہ بھی اس بات کو نہیں سمجھتا, نماز میں نے اس کی رسپانسبلٹی رکھی ہے, اس کے لیے پریشان نہیں ہوتا, رزق اپنی ذمہ داری رکھی ہے, اس کے لیے پریشان ہوتا اس جب تک آپ اینگل سے نبی اور امام کو اس اینگل سے نہیں سوچیں گے تب تک ہم سمجھ میں نہیں آ سکتے اسلام کیا ہے. اسی لیے کہا کہ یہ تھوڑی دیر کی عبادت عقل کے ساتھ ہزاروں سال کی بغیر عقل سے بہتر ہے. یہ اس طریقے سے ہم سوچنے کی عادت ڈالیں اور ہم بھی نہ سوچیں, امام کے ماننے والے بھی نہ سوچیں اس بات کو. کوئی پیغمبر مسجد میں گئے, دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ڈسکشن کر رہے ہیں, کچھ لوگ بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, کچھ لوگ بیٹھے مباحثہ کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہے, وہ کیسے ہے, زمین کیسے ہے, آسمان کیسے ہے. پیغمبر نے دونوں گروپ کو دیکھا, کیا کہا, کار خیر تو دونوں کر رہے ہیں, مگر جو علمی ڈسکشن کر رہا تھا کہا لیکن میں مبعوث کیا گیا ہوں اس مقصد کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف سنڈے اسکول ہے, سنڈے اسکول اس پلان سے چلاؤ کہ کل تم کو یہاں پر ایک معصوم یونیورسٹی بنانی ہے. لیکن سنڈے اسکول ہی ایک مصیبت بن جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم, ایک الگ مسئلہ ہے. تب اب اس اینگل سے جب دیکھیں تب انسان کہنے کے لائق ہے محمد رسول اللہ. میں کیا بتاؤں, میں جو بات بھی سوچتا ہوں الحمدللہ آپ کی دعا سے, وہ نہ جانے کیوں آپ کی عزاداری کو ٹک جاتی. ہر جگہ سازش پیغمبر کے بارے میں چل رہی لوگوں کی, لیکن چونکہ عزاداری وہی ڈر سے آزادی دیتی ہے, عوام میں بیداری پیدا کرتی ہے. اس لیے تاغوت پسند کبھی عزاداری کو پسند نہیں کرتا, اقتدار پسند کبھی عزاداری کو پسند نہیں کرتا, غرور پسند کبھی عزاداری کو پسند نہیں کرتا. اس لیے کہ اس میں غریب اور امیر ایک ہی جگہ پہ پڑے, اس میں اونچی نہیں. تو وہ میرا موضوع نہیں, بیچ میں آ کے یہ ہے رسول کے. اسی لیے جب پیغمبر آئے تو بھائی پیغمبر آ گئے تھے, نبی ہو گئے تھے, میڈیا پہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی. میڈیا کون سا تھا, پیغمبر آئے, کوئی میڈیا ٹی وی پر نہیں, ریڈیو پر نہیں. پیغمبر کے لیے میڈیا کیا تھا, میڈیا یہ تھا کہ بس بھائی ایران میں خبر کیسے پہنچی, کسرا کے ساتھوں کنگورے زمین دوست ہو گئے جب پیغمبر پیدا ہوئے. آتش قدرے پارے جو لاکھوں سال سے جل رہا تھا, آگ میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے جلتے جلتے برسوں سے, وہ آتش قدرے پارا گل ہو گیا, دریائے صحابہ خشک ہو گئے. یہ کیا ہو رہا تھا, یہ میڈیا اللہ استعمال کر رہا تھا کہ دیکھ لو بتوں کی پوجا سے نجات دلانے والا آ چکا ہے. لیکن میں کیا کروں کہ پیغمبر نجات دلانے کے لیے آئے تھے, لیکن بت شکن کا جو لقب ہے وہ پیغمبر کو نہیں ملا, علی کو ملا, تاکہ معلوم ہو جائے آزادی اس وقت ملے گی جب تم علی ولی اللہ کا ہوگا اور امام صدر صلوات بھیجیے محمد. اور
یہ القاب معمولی نہیں ہوتے. اب اسی لیے اب یہاں تک میں نے بات ختم کر دی. وہ ہمارے سرکار معمولی کہا گیا کہ علماء, اس لیے میں پیچھے مڑ کے کہتا ہوں سلوات پڑھیے, کہ یہ ہے کہ آدمی اگر پیغمبر کا خیال آئے تو سلوات پڑھے. علماء نے واجب قرار دیا ہے, کوئی لطف کچھ کرے پڑھے, خیال آئے تو آدمی سلوات پڑھے, ہے نا. یہاں تک یہ ہے ہمارے سرکار کی عظمت اور پیغمبر کی ہماری عظمت. معمولی بات تھوڑی, پیغمبر کا احترام. دیکھیں روح ہے یہ من یہ ہوا کہ پیغمبر کس لیے بے ست کیے تھے, وہ ہمارا نبی. معمولی بات نہیں کہ شیطان کے گھر میں صفے رونے کی صف بچ گئی. شیطان رویا 3 موقع میں نے عرض کیا تھا نا, جب آدم کی توبہ قبول ہوئی اس نے کہا ہے میں نے سوچا تھا کوئی نسل برباد کروں گا, رو دیا. قرآن میں جب سورہ الحم نازل ہوا تو رو دیا کہ یہ سب کچھ چھڑا کے لے جائے گا. اس سے آپ الحم کی اہمیت کو سمجھیے. لیکن الحم جو ہے وہ صرف قبروں کے اوپر فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے, نماز بھی پڑھیے تاکہ روز پڑھ سکے. اور جب پیغمبر پیدا ہوئے تو شیطان کبھی فرسٹریٹ نہیں ہوا, مایوس نہیں ہوا, اور اتنا نہیں رویا کہ جتنا پیغمبر کے پیدا ہونے پر رویا تھا. کیوں کہ اب تو میں جو نہیں بیٹھنا چاہتے ان کو نہیں بہکا سکتا. یعنی اس کا پلان ناکام ہو گیا, اس کی سازشیں ناکام ہو گئی, شیطان میں ہونے لگا. اب سمجھ میں آیا کہ جو پیدائش کے دن پیغمبر کی خوشی نہ بنائے روئے, اور ولادت کا وفات ہے وہ شیطان کا پیرو ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. تلوا دے دے محمد. یہ ہے میں نے ذات نبی, اور دوسری بات کم وقت کافی وقت گزر گیا, اور اسی لیے ہمارا یہاں چھٹے امام کی ولادت کی تاریخ ہے. آپ کا بھی لقب صادق تھا, آپ کا بھی لقب چھٹے امام کا بھی لقب صادق رکھا گیا, اور ہمیں جعفری کہا جاتا ہے. آپ کے دور میں تو میں نے بہت پڑھا ہے اس کو, دوہرا کے عرض کروں تاکہ آپ علم کی طرف مائل. علم تقویٰ کے ساتھ, علم تقویٰ کے ساتھ بچیوں کا علم, عورتیں علم حاصل کریں. سارے مولوی آتے ہیں, آنے کے بعد عورتوں کا دل اتنا بڑا کر دیتے ہیں. ارے بھائی عورتیں علم حاصل کریں پردہ کر کے, یہ تھوڑی کہ علم حاصل کریں یہودی عیسائی کے طریقے سے. بچے علم حاصل کریں نماز پڑھ کے, پابندی حرام و حلال کرنے کے بعد علم حاصل کریں, ورنہ ان کا علم اور جہالت بن جائے گا. یہ تھوڑی کہ ہم کہتے ہیں آپ جا لوگ آتے نہیں, آپ لوگ آپ تو یہاں رہتے ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں. یہاں رہتے تو کیا پڑھے لکھے ہیں ناس, یہ کیا مطلب کہ یہاں رہتے تو پڑھے لکھے ہیں. ہم نے خود خراب کر دیا آپ کو ممبر سے پڑھ پڑھ. کیسی بات ہے, آپ پڑھے لکھے آپ یہاں رہتے ہیں, اب کیا پڑھے, پڑھا لکھا ہونا اور علم ہو, مگر تقوی اور ایمان کے ساتھ علم جو ہے وہ قابل قبول ہے. یہ نہیں کہتے علم ہے تو حضرت جتنے عالم ہے, اور انہیں اسی خرابی نے یہ پیدا کیا, اسی مینٹلٹی نے 150 سال سے یہ پیدا کیا کہ مولوی کا کام نماز پڑھا کے چلا جانا, اور جو چاہے کرے وہ تمام مسجد امام باڑے کو چلاتا رہے. یہ برسوں کی مینٹلٹی خراب کی گئی, جو الحمدللہ بدل چکی ہے, بدلے گی انشاءاللہ, پوری کائنات بدلے. وہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت, لیکن یہ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ مجلس کر کے ماتم کر کے کلمہ پڑھ کے مقصد کو سمجھیں کہ دین کی طرف کو لے جانا چاہتا ہے. اللہ ہم سب کے خلوص میں اضافہ فرمائے, کیونکہ اللہ حاجتوں کو پورا کرتا ہے. تو آپ غور کیا, آپ یہ نہیں کہ علم حاصل, علم ہو تقوی کے ساتھ, ایمان کے ساتھ علم حاصل ہو, تب جا کے. اس لیے مجھے اس کے بعد جو بات کری تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ علم بچوں کو 6 دن تک تو ہم تیار ہیں کہ بچوں کو لے جائیں گے سنڈے اسکول میں. وہی جو میں کہتا ہوں کہ بھائی اس میں تو کنواں پیاسے کے پاس جاتا ہے, پیاسا کنویں کے پاس نہیں آتا. ہماری گاڑی آپ کے دروازے پہ کھڑی رہی ہے, بچے کو بھیجیے, بچے کو بھیجیے, بچے کو بھیجیے. میں نہیں چاہتا میرا ہم سنڈے اسکول بار بار میں نے یہ بات کہی ہے, اور میں بھی منع کر رہا ہوں کہ دیکھیں ٹھیک سے آپ چلا سنڈے اسکول. ویسے نہیں جو میرا نظر ہے, 2 لڑکے ہوں, میں آپ کے پاس 3 سال کی پیش نمازی میں میرے پاس 2 لڑکے تھے. مجھے کوئی نہ ڈھیر لگانا ہے, نہ ہر مجلس محفل کے پیچھے آپ کے سامنے سنڈے اسکول کے لیے قصیدہ پڑھنا ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ 2 بچے اگر اچھے نکل گئے تو ہم کہیں ہم نے 2 ہی بچے نکالے, آپ نے نہیں بھیجا, یہ 2 کو ہم نے پڑھایا. اپنا کام ہمیں پورا کر دینا ہے, آپ بھیجو نہ بھیجیے آپ کی ذمہ داری. ہمارے بلا اور جو فرمایا. اچھا, اور ہمیشہ کام میں یاد رکھیے 50% کام کیجیے, 25% پروپیگنڈا کیجیے. دیندار کا طریقہ یہ ہوتا ہے, خود بخود وہ ہو جاتا ہے. خیر, تو اس کے بعد یہ کہہ دیکھیے غور کیجیے, میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ چھوٹے چھٹے امام ان کا تذکرہ کرنا ہے نا, ایک 10 منٹ اور لوں گا آپ کا. چھٹے امام علیہ السلام کی زندگی, کسی امام کی زندگی آپ دیکھیں کہ جب آپ علم کی باتیں کرتے ہیں تو آپ سنتے ہیں کہ ان کے درس میں, ان کی اسپیچ میں اور ان کے لیکچر کے اندر 5000 کا مجمع, 2000 کا مجمع. یہ تو ہسٹری میں ہے نا بھائی. اور جب پوچھتے ہیں ان کے شیعہ کتنے تھے ان کے دور میں, ان کے زمانے میں, ان کے پیریڈ میں, بھائی تقریب سمجھ رہے ہیں نا الحمدللہ. تو کہنے صاحب شیعہ 50. تو آخر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 قسم کے لوگ تھے امام کے مذہب میں, ایک علم حاصل کرنے والے, ایک آپ کے شیعہ. شیعہ کتنے صاحب معلوم ہوا کہ 200 ہے نا بھائی, حشام, بہلول, فلاں, یہ شیعہ. اور علم حاصل کرنے والے کتنے, کلے کے ساتھ چھٹی ماہ پہ 2000 کا مجمع, 4000 کا مجمع ہے, میں نے پڑھا ہے نا اکثر. تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ امام کی امامت سے انکار کر سکتے تھے، امام کے عالم ہونے سے کسی نے انکار کیا؟ اور جب تمہارے امام کی امامت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے امام کے امامت سے انکار کر دیا، عالم ہونے سے انکار نہیں کیا، تو کم سے کم ہمارا کریکٹر اور کردار ہمارے مراکز ایسے ہونے چاہیے کیونکہ ہمارا مذہب چاہے قبول کرے چاہے قبول نہ کرے، لیکن ہماری اچھائیوں کو اور ہمارے علم کا مختلف ہو جائے گا۔ صلوات علیہ محمد علیہ۔ بڑا خوبصورت جملہ ایک بار آغا محمد نے تقریب بڑھاپے میں کہا تھا، جس وقت مغربی ممالک یہ کہہ رہے تھے، یہ ویسٹرن لوگ، ایران میں اسلام نہیں ہے، بغیر اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں، تو بڑا عمدہ آپ نے جملہ میں اکثر دہراتا ہوں کہا تھا، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عروۃ الوثقیٰ پہ حاشیہ لگائیں، ہماری فقہ کی کتاب ہے اس پہ علماء حاشیہ لگاتے ہیں جب کوئی دولت لکھتے ہیں، اچھا ان سے کہہ دو کہ عروۃ الحس کے باقاعدہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حاشیہ لگائیں اس کے بعد، ان کو معلوم ہے کہ اسلام کیسے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے چھٹے امام کا دور ایک عجیب ہوتا ہے، علمی ایک لفظ میں کہہ دوں تقریروں کو سمیٹ کے، علمی انقلاب کا دور تھا، اور ایسا علمی انقلاب برپا ہوا کہ یہ لقب ہم کو امام نے نہیں دیا ہے، ہم نے نہیں دیا ہے، لوگوں نے ہم کو دیا ہے۔ ہم کو فقہ علوی والا نہیں کہتے، جبکہ ہم مولا علی کو مانتے ہیں، امیر المومنین، ہم کو فقہ حسنی والا نہیں کہتے، ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم کو فقہ حسینی والا نہیں کہا جاتا، ہم کو فقہ عابدی نہیں، فقہ باقری نہیں، وہ دور ایک ایسے انقلاب کا دور تھا جو آپ کو موقع ملا، آپ نے علم یوں پھیلایا کہ وہ دور جعفری ہو گیا، اور ہم جعفری فقہ کے ماننے والے کہلائے جانے لگے۔ اتنا عظیم مذہب ہے، اللہ اکبر، اور کیا، تو یہ ہمارے چھٹے۔ اور اس کے بعد تیسری بات آخری عرض کر دوں، چونکہ یہ کسالہ صاحب کی مجلس ہے، اور میں نے اتنی بات اس لیے کہہ دی کہ جب میں سنتا ہوں مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی، ہمارے لیے مسکرانے کی کوشش نہیں ہے۔ میں آپ سے اکثر کہتا ہوں کہ جب میں پاکستان کے حالات سنوں یا کہیں اور بھی، یا پرانے ہمارے ایران کے جو حالات ہیں، یا کہیں بھی اگر آپ مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں یا خصوصاً مومن کے عالم کو دیکھیں، تو آپ بتائیے کون ایک سچا مومن ہوگا جو خوش ہو کر رہ سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک عالم کا واقعہ سنا دوں، بہت جدید عالم کا ہمارے واقعہ ہے پرانے علماء میں، ان کے پتہ کہ آپ معلوم ہونا چاہیے کہ اس عالم میں کہ روز ہمارے پاس یہ خبر آتی ہے، اس کا باپ مار دیا گیا، اس کا بھائی مار دیا گیا، اس کا گھر اجڑ گیا۔ آپ بتائیے ہم کس طریقے سے اس بات کو سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے رہے، ہمارے بچوں کو تو پورا ہو جائے گا، ہمارے فرائض کچھ اور۔ میں آپ کو تکلیف زیادہ سنجیدہ نہیں کرنا چاہتا کہ آپ تاریخ شیعہ پہ غور کریں۔ بحرین میں دیکھیں 80% ہماری آبادی، 85% شیعہ ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی مظلوم قوم ہے کہ جو 85% ہو اور اس کو آزادی نہ ہو اور 10% اس کو حکومت کر رہے ہیں؟ اب غور کیجیے ایسی مظلوم قوم کون سی ہو سکتی ہے؟ بس سمیٹ کے تاریخ کہ ہم کیوں اس کے لیے اتنا مرتے ہیں اور کیوں اتنا پڑھتے ہیں، اور کیوں اس لیے ہم نے دنیا کے سامنے اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کی، دنیا میں پہچانے، یا ایسی تقریریں کیوں کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ ہماری قوم کس راستے سے گزر رہی ہے؟ 70% عراق کے اندر ہماری آبادی، میجورٹی میں پورا عراق میں ہماری آبادی چاروں طرف، کربلا میں آبادی ہماری، رجب میں جہاں بھی ہو، ہم تو میجورٹی میں ہے نا، اور وہاں کی پر ہم کو سانس لینے کی اجازت نہیں۔ اب ہم پہنتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں۔ آغا سیستانی کس کیفیت کے اندر اور کس اس میں وہاں پر موجود ہے، خود ان کا وجود رہنا ایک ایک سانس ان کے لیے ایک عجیب و غریب کا عالم ہے۔ تو میں پابندی کہ وہ نجف اشرف میں آ کے پابندی سے نماز جمعہ نہیں پڑھا سکتے، خطبہ نہیں دے سکتے، آغا سیستانی جماعت نہیں پڑھا سکتے، لوگوں میں تقریریں نہیں کر سکتے، لوگوں کو اپنا مذہب بنا نہیں سکتے۔ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک 70% اس کی آبادی ہو، 70% آبادی ہو اور اس کے بعد اسے بولنے کی اجازت نہ ہو، 80% آزادی ہو اور اس میں بولنے کی اجازت نہ ہو، کوئی نہیں 40%، علاوہ ایران کے جہاں جہاں میں میجورٹی میں رہنے کے باوجود ہم کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں ایک جملہ آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے شیعوں کی کیوں مخالفت ہے سمیٹ کے، مجھے کوئی آپ کو پاکستانی اور خوش سب میرے پاس بیٹھنے والے جانتے ہیں کہ میں بیچارے ساتھ بیٹھنے والوں کو ناراضی کرتا ہوں، آج تک کچھ نہ کر سکا، اللہ مجھے معاف کرے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن آپ غور کیجیے میں کہاں تک آپ کو لے کے آ رہا ہوں کہ کیوں یہ بات ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، آپ یاد رکھیں گے اس کو کہ 70% ہم وہاں کے اوپر ہیں، ہمارے اوپر وہاں پابندی ہے، 80% ہم وہاں کے اوپر وہاں پر پابندی ہے، 40% ہم وہاں پر کوئی کے اندر ہم اپنی آزادی نہیں کر سکتے، اس جہاں پر سب کچھ ہمیں نہیں کر سکتے، اس وہاں آزاداری کی دشمنی یہ کہ یہ 10% رہ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ٹکر لیتے ہیں۔ جب سے میں آگے پاکستان کی تاریخ کہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، میری نظر میں الحمدللہ آزادی کے بعد سے لے کے 55-56 سال کی تاریخ کہ کتنے پیسے کتنے پلان خرچ کیے گئے کہ اس قوم کو ترقی نہ کرنے دیا جائے اور ان کی آزاداری بند کر دی جائے۔ پوری طاقت سعودی عرب نے سمندر لگا دیا پیسے کا، آپ کو پتا پوری پلان کر دی، لیکن انشاءاللہ محمد والے محمد کے صدقے میں نئے نئے کامیابی نصیب ہوئی ہے اور مزید انہیں نصیب ہو۔ لیکن اللہ نے کہا ان العزت للہ،
ہم تو قرآن سے طاقت ان العزت للہ ولرسول وللمؤمن، عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے. ہمارے لیے قرآن نے ہماری عزت کا اعلان کیا، اور روز عاشورہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی ذلت کا اعلان کر دیا امام نے، تب ان کے لیے عزت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوا. میں یوں نہیں کرا تو روز عاشورہ جب آپ نے خطبہ کیا ہے تو یہی کہا تھا، پیشن گوئی کی روز عاشورہ کے خطبے میں کہ دیکھو تم نے سب کو قتل کر دیا تب بھی تم بچ جاؤ گے. تم امام معصوم کو نہ قتل کرو، تم میرے جیسی شخصیت کو نہ قتل کرو، تم مجھے قتل تو کر دو گے. یا خطبے کے ہیں سید الشہداء پر ہمارا سب کچھ بنا، پھر خطبے کے تم ہمیں قتل تو کر لو گے، لیکن پھر قیامت تک جب ذلت تمہارا دعوت پکڑے گی تو اس سے تم چھٹکارا نہ حاصل کر سکو گے. یہ آپ کے فیصلے ہے روز عاشورہ کہ تم نے اگر مجھے بھی قتل کر دیا تو پھر ذلت سے تم قیامت تک نکل نہیں سکتے. اور قرآن کا جو مومن ہے اس کے لیے عزت. انتم الاعلون، ایک آیت پڑھو، کئی آیت پڑھو. انتم الاعلون، تم بلند ہو. قرآن کی آیت ان کنتم مؤمنین، تم بلند ہو، تم سفر یو آر سپیریئر، یو آر بیسٹ، یو آر VIP if you are مومن. انتم الاعلون، تم اعلیٰ ہو ان کنتم مؤمنین. جبکہ اعلیٰ کے لیے بہت سے لفظ ہے عربی زبان کے اندر، لیکن یہ اعلیٰ لفظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عرفہ کا لفظ بھی ہے جو رفعت کے معنی میں آتا ہے، افضل کا لفظ بھی ہے جو فضیلت کے معنی میں آتا ہے. بہت سے الفاظ ہیں جو اس کے لیے آتے ہیں. یہ اعلیٰ کا لفظ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. شاید اللہ کو علی سے مشتق لفظ اتنا پسند آیا تو لفظ اعلیٰ استعمال کیا کہ جو علی سے متعلق رہے گا وہ اعلیٰ رہے گا، جو علی سے الگ ہو جائے گا وہ کبھی اعلیٰ نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجو. تو کوئی بات نہیں. اگر آپ اور جو لوگ آتے جمعرات کی مجلس میں، میں جب باہر جاتا ہوں یہاں سے پڑھنے کے لیے، ادھر سینٹ لوئس گیا تو پورا ایک گروپ میرے پاس ملنے کے لیے آیا، 4-5 آدمیوں کا، جو بہرحال اختلاف میں جہاں میں گیا تھا ان کے مخالف یا الگ گروپ مخالف الگ غلط ہے الگ ہوگا. اس لیے کہا کہ آپ جمعرات کو جو مجلسیں پڑھتے ہیں میں ٹیلی فون پر سب اطلاع ملتی رہتی ہے، اس لیے ہم آئے. تو اثر تو خدا پہنچاتا ہے. کئی جگہ آپ جمعرات کی مجلسوں کی تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں آپ کہ مجمع ہے کہ نہیں، لیکن آپ کی جو میری ذمہ داری ہے وہ ادا ہو جائے. غور کیجیے آپ تاریخ شریعت کا غور کیجیے. میں کہاں پوری پڑھنا تھا، وقت ختم ہو گیا ہے کہ جب روزے امام پر سب سے پہلے پابندی لگائی گئی ہے تو کہا گیا 2 آدمی ہوں گے، ایک آدمی جائے گا اور ایک آدمی قتل کیا جائے گا. آپ بتائیے کیا کوئی زیارت کرنے والا ہوتا؟ میں آپ کو بتاؤں ابھی چند برس پہلے 12-13 سال پہلے لکھنؤ کے پاس ایک جگہ بارہبنکی، جس قوم میں ایسا جذبہ ہو وہ اس قوم کو کوئی مان نہیں سکتا. اور میں کبھی آپ جانے تفریح میں جوش نہیں دلاتا. آپ کو انفارم کر کے پڑھا لکھا بنانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کبھی نہیں. میں وہاں تھا 12-13 سال پہلے بارہبنکی میں نماز پڑھا رہا تھا رمضان کی. تو ایسا ہوا کہ جو بھی پورے میں زیارت ہو رہی تھی ہندو مسلمان فساد ہو گیا. وہاں سے ایک لوگوں کی اطلاع آ گئی کہ بھائی جو لوگ آ سکتے ہیں تو مجلسوں کا اعلان ہو چکا ہے، وہاں مجلسیں ہو رہی ہیں جو بھی پورا ہے مولا علی کی جو روزہ بنا اس پر جو لوگ آ سکتے ہیں آ جائیں، ورنہ لوگ احتیاط برتیں، بیوی بچوں کے ساتھ نہ آئیں، اس لیے کہ راستے میں ڈر ہے کہ لوگ مار دیے جائیں گے. تو جانی نہیں ہے کہ مجھے یاد ہے وہ میرے پاس آئے تو میں نے کہا آپ جا رہے ہیں؟ آپ تو ہر سال جو بھی پورے جاتے ہیں. کہا بالکل جا رہا ہوں. میں نے کہا راستے میں خطرہ ہے. ان کا خطرہ سن لیں. مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ کہنے لگے میں تو بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا ہوں، میری ایسی قسمت کہاں ہے کہ میں مولا کے راہ میں مارا جائے. یقین مانے مجھ سے جانی میں نہیں کرتا. ہماری ایسی قسمت کیا ہے مولا کہ ہم وہاں کہ ان کے راہ میں ہم مار دیے جائیں. جس قوم میں وہ جذبات ہیں اس قوم کو کوئی ناصرہ کا آپ کے سامنے کہ جس وقت ناصرہ جب کہا گیا کہ جو آپ کا اس کا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کہا میرے پاس تو ایک بچہ ہے میں لے کے آئی ہوں آپ جانتے ہیں، اور اس کی گود میں اس کا بچہ ذبح کر دیا گیا. اور اس کے بعد روزے کی زیارت میں اس کے بعد جب دیکھا کہ اس کے چہرے پر اثر نہیں پڑتا وہ بول کے نہیں دیکھتی تو اسے کیا کہا گیا ناصرہ تجھ کو روزے حسین کی زیارت ملے گی لیکن ایک شرط ہے کہ اس بچے کی لاش رکھی اسے پیر پر رکھ کے تجھے جانا پڑے گا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ناصرہ نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا اور اس کے بعد ذرا برابر بھی جھجک محسوس نہیں کی. بچے کی لاش پہ قدم رکھا اور مولا کے روزے کے اندر چلی گئی. کہا مولا مجھے اپنا بچہ یاد نہیں لیکن ذریعوں سے جا کے لپٹ کر فریاد کرنے لگی. مولا کم سے کم مجھے زیارت تو آپ کے نصیب ہو گئی، میں اپنے بچے کو نہیں یاد کرتی. اور جب اعجاز سے اس کے پیچھے میں اس کا بچہ لے کے آیا تو پلٹ کر کے آ میں نے بچہ اتنی نہیں قربان کیا تھا کہ میرا بچہ واپس کر دیا جائے. میری نعمت تو میرے لیے بچہ نہیں بلکہ زیارت قبر حسین ہے. مولا میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئی ہوں. میں کہوں گا ناصرہ یہ زیارت اتنی مشقتوں سے قائم کی گئی ہے کہ حسین کی بہن زینب جب زیارت کرنے کے لیے آئی ہے تو قبر پر شاید وہ دعا قبول ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے ہمیشہ شیعت انشاءاللہ زندہ رہے گی. الہ رسول محمد والے محمد کا واسطہ ہمیں ہر لمحہ اپنی امن و امان میں رکھنا. پروردگار محمد والے محمد ہمارے دلوں سے قدرت کو دور فرما. پروردگار ہم سب کو صفائی قلب عطا فرما. پروردگار ہم جو بیمار ہوں سب کو شفائی کاملہ عاجلہ مرحم فرما. ہمارے بچوں کو محبت اہل بیت کا فہم. ہمیں ان کی صحیح طریقے سے خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما.
परवरदिगार हमारी बहन और बेटियों की इसमत हिफ्फत इनायत फरमा, जो साहबाएं दफ्तर उनकी खूबसूरती इस तरीके से बुरदोश फरमा, हमारी मानव दुनिया के रौनकों में इजाफा फरमा, हमारा परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते हमारे नफ्स को साफ़ रज़ीला और खबीसा से महफूज रख, आइंदा ज़िंदगी गुनाहों से बचा कर पूरी एहतियात के साथ गुजारने की तौफ़ीक़ात में इजाफा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका परवरदिगार सदमत पाकिस्तान तशरीफ़ की हिफाजत फरमा, जहाँ जहाँ परवरदिगार शहन दे कलाम की जानों माल की हिफाजत फरमा।